رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسی صورتحال سے گزرتے ہیں جہاں راستے بند نظر آتے ہیں، امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں اور دل مایوسی کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عظیم ہتھیار عطا فرمایا ہے جو نہ صرف ہمارے گناہ معاف کراتا ہے بلکہ مشکلات کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ ہے استغفار۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بہن نے اپنا معجزہ شیئر کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں اپنی تعلیم کے معاملے میں سخت مشکلات کا شکار تھی۔ میں نرسنگ پڑھنا چاہتی تھی لیکن گھر والوں میں سے کوئی بھی اس میری پسند کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے ہر طرف سے انکار سننے کو مل رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے میری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ پھر ایک دن میں نے سوشل میڈیا پر کسی کی ایک پوسٹ پڑھی جس میں استغفار کے معجزات کا ذکر تھا۔ اس دن پہلی بار میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، بغیر کسی خواہش کے بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استغفار کرتی رہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے، صرف 20 دن کے اندر وہی گھر والے جو میری نرسنگ کی تعلیم کے خلاف تھے خود میرے فیصلے کو قبول کرنے لگے۔ وہ سب جو کبھی انکار کر رہے تھے اچانک راضی ہو گئے اور میں نے اپنی نرسنگ میں داخلے کا عمل مکمل کر لیا۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی دروازے کو کھولنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی طاقت اسے بند نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ نوح کی آیت میں، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بے شک بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ جب بھی کوئی معاملہ مشکل میں ہو، جب بھی کوئی دروازہ بند ہو، جب بھی کوئی راستہ نظر نہ آئے، بس استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کے ساتھ استغفار کا ورد کریں۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، بس ہمیں استغفار کی طاقت پر یقین رکھنا ہے۔ استغفار کا دوسرا معجزہ ہمارے ساتھ ایک بہن نے شیئر کیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے اور اس کے در پر جھک کر دعا کرتا ہے۔ ارم کہتی ہیں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا سچا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں تو وہ ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ 2019 کا واقعہ ہے جب ہمارے خاندان پر اچانک مصیبتوں کے دروازے کھل گئے۔ ہم جو کبھی خوشحال زندگی گزار رہے تھے اچانک اس حال میں آ گئے کہ افطار کے لیے ایک سموسہ، چند کھجوریں اور پانی کا بندوبست بھی مشکل ہو گیا۔ شوہر پر قرضوں کا بوجھ تھا اور زندگی بے حد پریشان کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ لیکن ایک چیز جو ہماری زندگی میں جاری رہی وہ تہجد اور استغفار تھا۔ ہم سب رات کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے، دعا کرتے، آنسو بہاتے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے کہ ہماری مشکلات آسان ہو جائے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کی۔ ایک دن اچانک ایک فون کال آئی، دوسری طرف ایک شخص تھا۔ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں؟ میرے شوہر کے جواب دینے کے بعد وہ کہنے لگا، میں آپ کے والد کا 14 لاکھ روپے کا مقروض تھا۔ وہ بہت نیک انسان تھے، کبھی مجھ سے قرض کا تقاضا نہیں کیا، مگر آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اس قابل ہوں کہ وہ رقم واپس کر سکوں۔ سبحان اللہ، جو رقم ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی وہ خود چل کر ان کے پاس آئی۔ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ اس انداز میں دیتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن یہیں پر معجزہ ختم نہیں ہوا۔ ارم کے شوہر نے اسی آدمی سے پوچھا، کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جو مجھے نوکری دے سکے؟ اور فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ملازمت کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہ چھوڑیں۔ جب ہم تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے وہ راستہ بناتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔
استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ رحمت اور برکت کے دروازے کھولنے کا بھی ذریعہ ہے۔ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ طلاق کی آیت 3 جس کا ترجمہ ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں یا کوئی بھی مشکل درپیش ہے تو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کے ساتھ استغفار کریں، تہجد کو معمول بنائیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے دروازے کھولے گا جو آپ کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی اور اس بات پر یقین کریں مجھ سے آج سب مسلمان ہیں اور اسلام کچھ بات کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے جو کہ عزا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال و دولت عطا فرمائی ہے اس میں ہمارا حق نہیں بلکہ یہ ایک امانت ہے جس میں سے اللہ نے غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کا حصہ مقرر کیا ہے، اسی لیے زکوٰۃ فرض کی گئی تاکہ دولت چند ہاتھوں میں محدود نہ رہے بلکہ پورے معاشرے میں عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم ہو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن کی وعید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں سخت الفاظ میں فرماتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت 34-35 جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو جس دن یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا مال قیامت کے دن ان کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ زکوٰۃ ہم سب پر فرض ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن وہ مال زہریلے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا جس کے منہ میں 2 زہر بھرے دانت ہوں گے اور وہ اس کے جبڑوں کو پکڑے کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حدیث بخاری۔ جس قوم میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط، بھوک اور آسمانی آفات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حدیث برانی۔ مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے مال میں سے بے برکتی آ جاتی ہے اور وہ ہر طرح کی مشکلات میں پھنس جاتا ہے۔ اگر مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کریں تو معاشرے میں غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے، مگر زکوٰۃ نہ دینے سے امیری اور غریبی کا فرق بڑھتا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط، خشک سالی، بیماریاں اور دیگر آفات مسلط کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا شخص رفتہ رفتہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں سختی اور کنجوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن مالدار لوگوں سے ان کے مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر مالدار شخص کو اس کے مال کی وجہ سے روکا جائے گا یہاں تک کہ اس کا حساب ہو جائے۔ اگر اس نے زکوٰۃ ادا کی تھی تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ اس کا مال آگ کا سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں موجود ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا صرف ایک فریضہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری آخرت کی کامیابی اور دنیاوی برکت کا ذریعہ ہے۔ اس رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کی فرضیت کو سمجھنے اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔